کراچی گل پلازہ سانحے کا مقدمہ درج، نبی بخش پولیس کی جانب سے درج مقدمے میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل مقدمہ سرکار کی مدیریت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں گل پلازہ میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے کا انکشاف، آگ کے وقت لائٹس بند، گیٹ کھلے نہ ہونے سے صورتحال خراب ہوئی۔ پولیس کے مطابق تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے نام شامل کیے جائیں گے۔ سانحہ گل پلازہ کراچی میں 71 اموات کی تصدیق، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کے مطابق اب تک 10 سے 11 افراد لاپتہ ہیں، تلاش جاری ہے۔ سرچ آپریشن چند گھنٹوں میں مکمل ہونے کا امکان ہے۔ 90% عمارت کو کلیئر کر دیا گیا، ملبہ اٹھانے کا کام کافی وقت طلب ہے۔ سندھ میں نئے صوبے بنائے جائیں یا کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے؟ وزیر اعلیٰ سندھ، وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کا احتساب ہوگا۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے تو پوچھا تھا کہ کتنے فائر ٹینڈر ٹھیک ہیں، کتنے خراب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 18 سال میں کتنے فائر اسٹیشن نئے بنے، کتنی گاڑیاں خراب ہیں۔ چلے مان لیا لیز ہوئی تو کیا لیز چیلنج ہوئی؟ میئر کراچی 23 گھنٹے بعد گل پلازہ پہنچے، میئر اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے؟ ویڈیو لنک میں سب کو لے لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ 22 گھنٹے بعد پہنچے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ سے سوال ہو تو کہتے ہیں کہ سانحے پر سیاست نہ کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ سانحہ گل پلازہ کی آڑ میں سیاست اور سندھ کو دولخ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سڑکیں تک وفاق بناتا ہے، کراچی میں کوئی تعاون نہیں کرتا۔ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ ہماری یلو اور ریڈ لائن اب تک کیوں مکمل نہیں ہوئی، وفاق سے پوچھیں کہ اس کا کراچی میں گرین لائن منصوبہ کیوں مکمل نہیں ہوا۔ کراچی کے گل پلازہ جیسے سانحہ سے بچنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ بجلی کی بے ہنگم تاروں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شارٹ سرکٹ، آتش زدگی اور بجلی کے باعث جان لیوا حادثات کے مستقل خاتمے کے لیے ہنگامی سیفٹی پلان مرتب کر لیا۔ کہتی ہے پنجاب بڑے سانحہ کا انتظار نہیں کرے گا، پیشگی اور مؤثر اقدامات کے ذریعے شہریوں کی جان و مال تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفروض، بالائی علاقوں میں کئی فٹ برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند، وادی کاغان میں سیاحوں کا داخلہ بند، سیاحوں کو بالاکوٹ میں روک دیا گیا، دیر بالا، کمراٹ، وادی ٹنل، باجوڑ میں برف باری سے رستے بند، مالاکٹ میں برسوں بعد برف باری، کچھ مقامات پر درخت سڑکوں پر گر گئے، خیبر میں برف باری کے باعث پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری، شانگلہ ٹاپ میں 22 گھنٹوں سے برف میں پھنسے 4 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ایبٹ آباد گلیات میں شدید برف باری کے باعث 50 سے زائد دیہات کے رستے بند ہو گئے، کھانے پینے اور ایندھن کی شدید قلت سے عوام مشکلات کا شکار۔ بجلی کے متعدد پول گرنے سے 2 دن سے بجلی بند، برف اور پھسلن کے باعث گاڑیاں جگہ جگہ پھنسی ہیں۔ پولیس اور ریسکیو گاڑیاں نکالنے میں مصروف، بڑی تعداد میں سیاح گلیات پہنچ گئے۔ مسائل میں اضافہ، ایبٹ آباد حویلیوں کے قلندرآباد موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جی ڈی اے رستے بحال کرنے میں ناکام، شہریوں کی وزیر اعلیٰ سے فوری مدد کی اپیل۔ وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری، گلگت بلتستان میں بھی شدید برف پڑنے کا سلسلہ جاری، متعدد گاڑیاں پھنس گئیں، پاک فوج نے 32 مسافروں کو ریسکیو کر لیا۔ وادی نیلم میں شدید برف باری سے 3 مقامات گر گئے، برف باری اور لینڈ سلائڈنگ سے عام شاہراہیں بند، متعدد علاقوں میں پول گرنے سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم، چلاس اور اپر کوہستان میں برف باری، لینڈ سلائڈنگ، شاہراہ قرۃ العلم مختلف مقامات پر بند، سینکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ بلوچستان میں خون جمع دینے والی سردی پائپ لائنوں میں پانی جم گیا، شمالی بالائی بلوچستان میں برف باری تھم گئی، سائبرین ہواؤں کا راج برقرار، کوئٹہ، قداد، چمن اور زیارت میں شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا،
کوئٹہ زیارت شاہراہ کئی مقامات پر ٹریفک سے ڈھک گئے۔ اگلے 24 گھنٹے تک سیاحوں کی زیارت جانے پر پابندی عائد۔ N50 جوب ہائی وے کئی مقامات پر بند۔ چمن قلعہ عبداللہ، زیارت پشین اور دیگر علاقوں میں نظام زندگی مفروض۔ بالائی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ برف باری کے دوران بھی فرنٹیر کور کے اہلکار حفاظتی گشت میں مصروف ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے سے فائدہ صرف باطل کو ہوتا ہے۔ آئیں تمام اختلافات ختم کر کے اتحاد کی راہ اپنائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا پشاور میں جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے اجتماع سے خطاب میں کہنا تھا، مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی کی جدوجہد کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ پاکستان اور امریکہ کا جعلی ویزا نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی ناظم الامور نٹلی بیکر کی ملاقات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹریننگ کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی ہے۔ اور آسٹریلین اوپن ٹینس میں اٹلی کے یانگ سنر کی پیش قدمی۔ امریکی کھلاڑی کو زیر کر کے چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ ویمنز سنگلز میں امریکہ کے اینیسا موواوا نے ہم وطن کھلاڑی کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ پکی کر لی۔